ناظرین، آج کی 4 اہم خبروں پر بات کریں گے۔ سوات میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور 76 افراد جو ہیں وہ اس سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ اس کی تفصیلات پر میں آگے آؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو مزید خبریں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے، اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کو دے دی گئی ہیں، اور حکومتی اتحاد کی جو اسمبلی میں، جو قومی اسمبلی میں جو اکثریت ہے وہ 2/3 سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ایران کو کہ اگر ایران نے اپنے جوہری تنصیبات، جو اس کا پروگرام ہے اس پر دوبارہ کام شروع کیا تو امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ ناظرین، اس کے بعد جو چوتھی جو ایک اہم خبر ہے وہ بھارت کے حوالے سے، بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو عالمی ثالثی عدالت نے کہا ہے کہ بھارت کو سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بھارت نے، کیونکہ پاکستان پہلگام واقعہ کے بعد بھارت نے سنتاس کا معاہدہ جو ہے معطل کیا تھا، تو عالمی عدالت نے کہا ہے کہ بھئی یہ بھارت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کو معطل کرے، اور انہوں نے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے۔ یہ ناظرین 4 اہم خبریں تھیں۔ اچھا، اب جو کے پی کے میں جو حکومتی نااہلی کی وجہ سے یہ جو 10 افراد جو ہیں یہ ایک سیلابی ریلے میں بہہ گئے، اور اس میں بچے، خواتین، بزرگ شامل تھے، اور یہ بیچارے اس سیلاب کی نظر ہو گئے اور جاں بحق ہو گئے اس سیلاب کی زد میں آ کے۔ اس کے علاوہ یہ 76 افراد تھے ٹوٹل جو اس سیلاب کی نظر ہوئے، جن میں سے کافی کو نکال لیا گیا تھا، اور یہ جو 10 بدقسمت قیمتی جانیں تھیں یہ جو ہے اس سیلاب کی بدقسمت جو ہے لہروں کی یہ نظر ہو گئے۔ تو ناظرین، حکومتی نااہلی یہ اس کی جو تفصیلات ہیں ناظرین، یہ خاندان دراصل سیالکوٹ اور مردان کے یہ کچھ رہائشی تھے۔ یہ سیر و تفریح کے لیے سوات گئے ہوئے تھے آج کل، کیونکہ یہ موسم ہے، اس موسم میں لوگ ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھار جاتے رہے ہیں۔ تو یہ دراصل ناشتہ کر رہے تھے جی، دریا کے کنارے ایک خشک یہ جگہ تھی، وہاں پر بیٹھ کر یہ ناشتہ کر رہے تھے، تو اچانک سے سیلابی ریلا آیا اور یہ اس ریلے میں پھنس گئے، اور کافی دیر تک جو ہے یہ انتظار کرتے رہے ریسکیو، کوئی انہیں آ کر ریسکیو کرے گا، لیکن کوئی 5-6 گھنٹے گزر گئے تو یہ ان کو کوئی بھی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ریسکیو کے لیے نہ پہنچا۔ تو یہ بیچارے جو ہیں افراد اس سیلاب میں بہہ گئے۔ تو 5 گھنٹے ناظرین گزرے، 5 گھنٹوں میں بندہ اسلام آباد سے ملتان کراس کر جاتا ہے۔ 5 گھنٹوں میں سوات کے اندر سے ہی ریسکیو ٹیمیں ان کو ریسکیو کرنے نہ پہنچی ہے، حکومت کی نااہلی ہے۔ اچھا، گنڈا پور صاحب نے بعد میں جی ان ورثاء کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا، اور کچھ افسران کو بھی معطل کیا غیر ذمہ داری پہ۔ اس میں سب سے پہلے یہ جو 10 قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں، سب سے پہلے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ ان کی حکومت کی یہ نااہلی ہے کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً کوئی 2022 میں یا 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اس میں ایک علیمہ خان ایک دفعہ چترال گئی تھیں، تو وہاں پر وہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ ایک پھنس گئی تھیں اس جگہ پہ، غالباً کوئی اسی طرح کا سیلاب آ گیا تھا اس جگہ پہ، تو وہ ایک سٹک ہو گئی تھیں ایک جگہ پہ، تو ان کے لیے اسپیشل جو ہے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا تھا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کیونکہ علیمہ خان ہے، ایک خان صاحب کی وہ بہن ہے، تو یہ یہاں پر ایک عام شہریوں کا معاملہ تھا، تو یہاں پر تو کوئی حکومتی امداد وغیرہ نہیں آئی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس پر حکومت کی یہ نااہلی ہے، اس میں شہریوں کے بھی کہیں نہ کہیں مطلب تھوڑی غلطی بنتی ہے، لیکن شہریوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی یہ نااہلی ہے۔ آپ لوگ بھی احتیاط کریں اس موسم میں، خاص طور پر جب گھومنے پھرنے جائیں تو پانی والی جگہوں سے، دریا والی جگہوں سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کیا کریں، کیونکہ کسی بھی ٹائم یہ پہاڑوں سے جو ہے طغیانی ہوتی ہے، ایک دم سے جو ہے یہ ریلا آتا ہے اور اپنے ساتھ یہ کہیں دیہات جو ہے یہ بہا کر لے جاتے، یہ تو پھر انسان تھے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی اپنی مخصوص نشستوں سے محروم ہوگی، یا عدالت کی جانب سے ایک ایسا متنازع یہ فیصلہ دیا گیا جس نے جمہوری نظام کی جو جڑیں ہیں وہ ہلا کر رکھ دیں، جلا کر رکھ دیں یہ جڑیں نظام کی۔ ناظرین، ایک بار پھر عدالت کی جانب سے یہ متنازع فیصلہ آیا، جو عدالت اس سے پہلے اسی عدالت نے
PTI کو مخصوص نشستیں دی تھیں اور پھر اسی عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور اب PTI سے یہ مخصوص نشستیں لے لی گئی۔ ناظرین، یہ فیصلہ صرف جمہوری اقدار کی نفی نہیں ہے بلکہ جو عوام کا جو ووٹ ہے اس کے حق پر یہ کاری ضرب لگائی گئی ہے عدالت کی جانب سے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں جس طرح سے یہ الیکشن ہوا تھا 2024 میں، 8 فروری 2024 میں، اس سے پہلے PTI کا جو انتخابی نشان تھا وہ PTI سے لے لیا گیا تھا بلہ، اور جو PTI کا جو بھی کوئی امیدوار الیکشن کے لیے اپنے پیپرز جمع کروانے جاتا تھا اس کو پیپرز جمع نہیں کروانے دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جا کر یہ جو مخصوص نشستیں جو PTI کا حق تھیں، یہ ایک انجینئر کر کے یہ معاملہ سارا جو ہے یہ جان بوجھ کر حکومت کو دے دیا گیا، اور حکومت جو ہے اب وہ اس کی قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت ہو گئی ہے، یعنی کہ اب حکومت کو کوئی بھی قانون سازی کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب متنازع فیصلہ تو ہے، اس پر شدید صحافتی عوامی حلقوں میں شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک متنازع فیصلہ عدالتوں کا، اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ شدید اس فیصلے کو جو ہے عدالت کے اس فیصلے کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ اچھا چلیں، اب فیصلہ تو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو مزید جو تفصیلات ہیں وہ کچھ مطلب اب کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل یہ مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں، اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ کتنی نشستیں ہیں، کس پارٹی کو کتنی نشستیں ملیں گی، میں نے سارا وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو قومی اسمبلی سے لے کر نیچے صوبائی اسمبلیوں تک میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سی سیٹیں، کتنی سیٹیں کس پارٹی کو ملیں گی۔ اچھا جی، مخصوص 77 نشستوں کی تقسیم کا اصل فارمولہ کیا ہے جی؟ یہ ٹوٹل مخصوص 77 نشستیں ہیں جس میں قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ساری ملا کر ٹوٹل 77 کا یہ فگر ہے، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جی 77 نشستوں میں قومی اسمبلی کی 22 نشستیں اور صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قومی و صوبائی مجموعی نشستیں، قومی اسمبلی کی 22 نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی 11، خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں، قومی اسمبلی کی معطل مخصوص نشستوں میں 3 اقلیتی نشستیں بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جمعیت علماء اسلام فے کو 3 اضافی نشستیں ملیں گی۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نون لیگ کو 14 ملیں گی اس عدالتی فیصلے کے بعد، پاکستان پیپلز پارٹی کو 5، جمعیت علماء اسلام فے کو 3 اضافی نشستیں ملیں گی۔ ٹوٹل یہ 22 نشستیں ہیں، یاد رہے کہ یہ نشستیں PTI کا حق تھیں۔ اچھا جی، پنجاب اسمبلی میں آ جائیں جی، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب اسمبلی میں مزید 27 ارکان شامل ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل ہوں گے، مسلم لیگ نون کے 23، پیپلز پارٹی 2، کاف لیگ استحکام پارٹی کا ایک رکن شامل ہوگا جی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ وہاں پر بھی اب پھر اگین یہ PTI کی نشستیں، نون لیگ مزید تگڑی ہوگی ہے جی اب پنجاب کے اندر۔ اچھا، سندھ اسمبلی میں آ جائیں جی، مخصوص نشستوں سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد سندھ اسمبلی میں 3 مخصوص نشستوں پر فیصلے کا اطلاق ہوگا جی، پیپلز پارٹی کو 2، MQM کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں آ جائیں جی، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں 145 نشستوں میں سب سے زیادہ 93 ممبران PTI اور سنی اتحاد کے ہیں، PTI کی 58 جبکہ سنی اتحاد کی 35 یہ نشستیں ہیں جی۔ نون لیگ اور JUI کے اسمبلی میں 9 ممبرز ہیں، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے 5، ANP اور PTI P کے 2 ممبران ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتوں کی مخصوص نشستیں خالی ہیں، اب تک 5 خواتین کو مخصوص نشستیں دی جا چکی ہیں، PP کو 1، نون لیگ اور JUI کو 2 خواتین نشستیں مل جا چکی ہیں۔ ناظرین، یہ جی ترتیب تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کہ PTI کا حق تھیں، اور اب یہ بندر بانٹ کر دی گئی ہے حکومتی اتحاد میں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، امریکی صدر، انہوں نے کہا جی کہ ایران اگر باز نہ آیا، اگر اس نے پھر سے یورینیم کی انریچمنٹ کی تو امریکہ جو ہے وہ پھر ایران پر بمباری کرے گا، ایسا کہنا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ یہ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو کینیڈا کے ساتھ جو تجارتی
جو تجارتی جو معاہدے تھے وہ بالکل ختم کر دیے، جیسے کینیڈا کے ساتھ بالکل تجارت ختم کر دی ہے، جیسے پاکستان اور بھارت کی تجارت ختم ہے۔ پتہ نہیں کینیڈا کے ساتھ ٹرمپ کو کیا کوئی خاص مسئلہ ہے۔ اچھا جی، اس خبر کی جو ناظرین ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اس طرح کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے بالکل گریز نہیں کروں گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر مستقبل میں انٹیلیجنس رپورٹس میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی سے متعلق تشویشناک نتائج آئے تو کیا وہ ایران پر بمباری کرنے پر غور کریں گے؟ یہ دراصل سوال پوچھا گیا جی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اس کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے اس پر یورینیم افزودگی کی جس پر امریکہ کو تشویش ہوئی تو وہ بمباری پر بالکل غور سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی صدر نے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ ایران میں ایٹمی تنصیبات کو بمباری سے تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار یا کسی دیگر قابل احترام ادارے کے اہلکار ایران کی ان نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ کرے جن پر پچھلے ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے اس بیان پر جلد رد عمل دیں گے جس میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ قطر میں امریکی فوج کے اڈے پر حملہ کر کے ایران نے امریکہ کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی پاک بھارت قیادت کی تعریف کی ہے جی۔ وائٹ ہاؤس میں اسی تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا بھی ایک بار پھر کریڈٹ لیا اور جنگ بندی پر دونوں ملکوں کی قیادت کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پاک بھارت کا معاملہ حل کرنے پر بے حد خوشی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے پاس اعلیٰ سطح کے ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اچھا، یہ ٹرمپ نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ پاکستان اور بھارت کے پاس اعلیٰ معیار کے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، ہم نے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا۔ ٹرمپ کا کینیڈا سے تجارتی مذاکرات فوری ختم کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے تجارتی مذاکرات فوری ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا سے ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تھا ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کے علاوہ ناظرین سندھ طاس معاہدہ جو پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے معطل کر دیا تھا، یعنی کہ پاکستان کا وہ پانی روکنا چاہتا ہے اور اس کا جو دریا کا جو رخ ہے وہ انڈیا کی طرف جو ہے اس کو موڑنا چاہتا ہے۔ اچھا، ایک آپ کو میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہے، جو دہشت گرد تھے نا وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انڈیا جیسا ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں اور موجودہ بھی وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اس ملک نے، انڈیا نے، نو ڈاؤٹ انڈیا نے آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ دنیا میں آپ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، گوگل، فیس بک، انسٹاگرام، اس طرح کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان کے بڑے بڑے جو بڑی بڑی پوسٹس ہوتی ہیں وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مڈل ایسٹ سے لے کر یورپ، امریکہ، کینیڈا تک ہر جگہ پر یہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک پہلگام حملے کے جو دہشت گرد تھے جنہوں نے وہ واقعہ ثانیہ کیا وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ یہ کیسے پاسبل ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اور پہلگام واقعہ جو مقبوضہ کشمیر جو پاکستان کی جو سرحد ہے وہاں سے جو آگے پہلگام تک کا جو یہ جتنا ڈسٹینس ہے، یہ بیچ میں بے شمار پولیس چوکیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے۔ اگر پاکستان آزاد کشمیر کے ذریعے یہ دہشت گرد مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کی جو سرحد ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی، یہاں سے لے کے پہلگام تک کافی کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، اور اس دوران بیچ میں کافی یہ پولیس چوکیاں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان پولیس چوکیوں سے یہ دہشت گرد کیسے نکلے، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوئی؟ ان کے ساتھ تو بڑا اسلحہ تھا، وہ تو بندوقیں لے کر گئے تھے پہلگام، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے جینون کوشچن ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وہ چوکیاں کیسے کراس کی اور وہ ابھی تک کھلے عام کیسے پھر رہے ہیں۔ خیر، اس پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان سے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا، تو اس کی جو عالمی عدالت، عالمی ثالثی عدالت نے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے، اور عالمی ثالثی عدالت نے کہا ہے کہ بھارت کو یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید عالمی جو یہ عدالت ہے، ثالثی عدالت، اس نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔
حکومت پاکستان نے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے مطابق سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ ثالثی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا ہے۔ معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شک شامل نہیں۔ یاد رہے کہ 23 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے حملے کے بعد بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو فوری طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے اگلے ہی دن 24 اپریل کو بھارت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ناظرین جی اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھیں، اور سندھ طاس معاہدے پر پاکستان پہلے ہی اپنا موقف پاکستان کا بڑا کلیئر ہے کہ اگر تو پاکستان کے یہ پانی روکا گیا تو پاکستان اس کو اقدام جنگ تصور کرے گا۔ پہلگام واقعہ ہوا، بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا بے بنیاد بغیر ثبوتوں کے، ٹھیک ہے، اور پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان کا پانی اگر روکا بھارت نے تو پاکستان نے بڑا اپنا اس کو کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ اگر بھارت نے کراس کی تو یہ اس کو ہم جنگ تصور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پاکستان اس حوالے سے اپنی تو پالیسی واضح کر چکا ہے۔ بھارت آنے والے وقت میں یہ پانی روکے گا، یقیناً روکے گا یہ پانی، جس طرح کے اس کے ارادے ہیں وہ اس پانی کو یقیناً روکے گا، اور یہ قدرت کی تقسیم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ پانی وہاں سے آ رہا ہے، اس خطے میں کروڑوں لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ جب قدرت کے آپ نظام میں دخل اندازی کریں گے تو قدرت بھی آپ سے حساب لے گی اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان تو اپنے حق کے لیے لڑے گا، ہر شہری اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، ہر انسان اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ آپ کو کوئی نوکری سے بلا وجہ نکال دے، آپ اپنے لیے آپ آواز اٹھائیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں گے۔ 25 کروڑ لوگوں کا پانی اگر بند کیا تو کیا پاکستان اپنے لیے آواز نہیں اٹھائے گا؟ پاکستان اپنے حق کا دفاع نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ تو بھارت اس حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، جو بھی بھارت نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اعلیٰ نگہبان۔